الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنین کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ حج کا درس پائے تکمیل کو پہنچا۔ ان دونوں صورتوں کا تعارف کراتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ توام ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جوڑا یا ایک پیئر بنا دیا ہے۔ سورہ حج میں جن حقائق کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے اور شدید تنبیہ کی گئی ہے، اس سورہ میں اس تنبیہ یا انذار کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ قد افلح المؤمنون، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے۔ سورہ حج میں جس مراد کی خبر دی گئی تھی اور اس مراد سے محروم رہنے والوں کو خبردار کیا گیا تھا، وہ ہم دیکھ چکے۔ اس سورہ کی ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ ایمان قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ یا عقائد کے لفظ استعمال ہونے لگ گئے، قرآن مجید کی تعبیر ایمان اور ایمانیات ہی ہے۔ یہ ایمانیات ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری پر ایمان۔ یہی 5 چیزیں ہیں جن کی دعوت اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں۔ ان میں اللہ پر ایمان ہی بنیاد ہے، باقی سب چیزیں اس کے لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے رسولوں کی حیثیت سے جس طرح انسانوں میں سے بعض لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اسی طرح وہ فرشتوں کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ اسی ذیل میں پھر فرشتے کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا کام انجام دیتے ہیں، یہ سب چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں۔ وہ جو پیغام لے کے آتے ہیں وہ ہر انسان تک نہیں پہنچاتے۔ انسانوں میں سے جن کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ انہی کو دیتے ہیں، اور انہیں ہم پیغمبر، نبی، رسول ان الفاظ سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری ہیں۔ یہ قرآن مجید اس سلسلے کی آخری کتاب ہے، اس سے بھی ہر آدمی واقف ہے۔ اور یہ سب کیا منادی کر رہا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لا کے جس سب سے بڑی حقیقت کی طرف ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے، وہ آخرت کی یا قیامت کی حاضری ہے۔ موت آنے والی ہے، موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو اس کے سامنے ایک ابدی مستقبل ہوگا، جس کی نقمت بھی ابدی، جس کی نعمت بھی ابدی۔ یہ ہمارے ایمانیات کا خلاصہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی کی دعوت دی کہ ایمان لاؤ، اس بنیادی حقیقت کا انکار نہ کرو۔ تو یہی ایمان کی دعوت ہے جس کو ایک گروہ نے رد کر دیا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سعادت بخشی کہ وہ اس کا اقرار کریں۔ چنانچہ ان کے بارے میں اب یہ خبر دی گئی ہے، مراد پا گئے، مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، جس طرح بھی ادا کر دیجئے، اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے۔ یہ اپنی مراد کو پہنچ گئے کیا اسلوب ہے، اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی ان کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ لازماً فائز المرام ہوں گے، مراد کو پہنچ گئے یا کامیاب ہو گئے، یہ در حقیقت مستقبل میں ان کی کامیابی کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا اعلان ہے۔ یہ مستقبل میں کسی بات کے واقع ہونے کی قطعیت کے اظہار کا اسلوب ہے جو ہماری زبان میں بھی موجود ہے، یعنی اس میں بظاہر ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، فلاح پا گئے، مراد کو پہنچ گئے، لیکن یہ اصل میں مستقبل کا بیان ہوتا ہے۔ ہم بھی اس طرح بولتے ہیں، یہ اسلوب عربی زبان میں بھی ہے۔ اس طرح یہ گویا ایک بڑی بشارت ہے جس سے سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے۔ اس بشارت کا ظہور کب ہوگا، یعنی کب وہ فی الواقع مراد کو پہنچیں گے، کب یہ خوشخبری پوری ہوگی، اس کی وضاحت پیرے کے آخر میں کر دی ہے۔ یعنی یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے، یہ جب ایک پیرے پہ جا کے ختم ہوگی تو وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اس کی وضاحت پیرے کے آخر میں کر دی ہے کہ ہمیشہ کے لیے فردوس کی میراث پالیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید کے نزدیک مراد کو پہنچ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصل فیصلہ کر رکھا ہے اپنے فردوس کو آباد کرنے کا، انسان وہاں کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا۔ قرآن مجید نے جس چیز کو ہدف، منزل اور نصب العین قرار دیا ہے وہ یہی ہے۔ صوفیانہ مذاہب میں کچھ دوسری چیزوں کو نصب العین بنایا جاتا ہے، لیکن قرآن اسی کی منادی کرتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی کا ظہور ہوگا آخر میں جا کے۔ اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، اب ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، یعنی مراد کو پہنچنے کے لیے جو چیزیں ان کے عمل میں ظاہر ہونی چاہیے۔ ایمان تو جس طرح کے عام زبان میں سمجھا جاتا ہے عقیدے کا اظہار ہے، اس میں اگر قلب نے تصدیق کر دی ہے، زبان نے اقرار کر لیا ہے، تو گویا بندے نے پہلی شرط پوری کر دی۔ یہ علم کا تزکیہ ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں علم کی جو صلاحیت دی گئی ہے اس میں اس نے حقائق کا اقرار کر لیا۔ اس دنیا میں ہم شب و روز یہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو علم دنیا میں ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں، اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی گرد و پیش کے حالات کا ہو سکتا ہے کسی ہنر کا ہو، ممکن ہے کسی کاروبار کا ہو، سیاست، معیشت، سماجیات، عمرانیات، یہ سب چیزیں علم بنتی ہیں۔ علم بنتی ہیں تو اقرار بنتی ہیں، اور پھر ہم ان کے نتائج کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی یہی ترتیب ہے کہ علم سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے دین میں بھی یہی ترتیب ہے کہ علم ایمان کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی علم کے نتائج کے طور پر ہم بعض حقائق کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اب یہ عمل کے ظہور کو بیان کیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو پہلا عمل ظاہر ہونا چاہیے ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچاننا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد ہی اللہ پر ایمان ہے، اس کی توحید پر ایمان۔ اس ایمان میں ظاہر ہے کہ عمل کی روشنی اسی وقت پیدا ہوگی
جب اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت کے ساتھ انسان اپنی بندگی کا اعتراف کرے، اور یہ بندگی سب سے بڑھ کر جس صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس کو ہمارے دین میں صلاۃ یا نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ گویا بندگی کا اولین اظہار ہے، بندگی کا بنیادی اظہار ہے۔ یہ اس اعتراف کا عملی ثبوت ہے کہ بندے نے اپنے بندے ہونے کا اقرار کر لیا اور اپنے رب کے رب ہونے کا اقرار کر لیا۔ وہ اگر میرا رب ہے، میرا خالق ہے، اس زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، پھر اسی کو میرا معبود بھی ہونا چاہیے۔ اور میں جب اس بات تک پہنچ جاتا ہوں تو پھر میرا سر نیاز اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ یہ وہ فطری نتیجہ ہے جو نکلتا ہے یا نکلنا چاہیے۔ اسی نتیجے کو پیغمبروں کے ذریعے سے ایک قاعدے میں بدل دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ بندگی کے تعلق کا اظہار کرنا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں پرستش بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اب گویا وہ ہمارا معبود ہے، تو یہ جو عبد اور معبود کا تعلق ہم نے دریافت کر لیا ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے اخلاقی وجود کے سارے تقاضے اصل میں تعلقات ہی کا اظہار ہے۔ ماں کو ہم نے پہچان لیا، باپ کی معرفت حاصل کر لی، ہم نے اعزہ اقربا کو پہچان لیا، شعور کی عمر کو پہنچے تو اپنے گرد و پیش سے واقف ہو گئے، معاشرے سے واقف ہو گئے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حقوق پہچانتے ہیں اور پھر ان کو دیانتداری سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اخلاقی تطہیر ہے، یہی اخلاقی تزکیہ ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا رشتہ انسان کی پہچان میں آتا ہے وہ خدا کا رشتہ ہے، اس کے خالق کا رشتہ ہے، اس کے رب کا رشتہ ہے۔ اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اس کو نماز کی صورت دی گئی ہے۔ پیغمبروں نے یہ صورت اس لیے دی ہے کہ انسان کی طرف سے کوئی افراط و تفریط نہ اس معاملے میں ہو۔ یہاں چونکہ تعلق کے اظہار کے آداب انسان مقابل میں کھڑی کسی شخصیت کو دیکھ کر نہیں طے کر رہا، ذات خداوندی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، تو افراط و تفریط کا بڑا امکان رہا ہے، اور افراط و تفریط ہوئی ہے۔ انسان نے بالکل منہ موڑ لیا، یہ بھی ہوا ہے، اور وہ معاملات کو رہبانیت تک لے گیا، یہ بھی ہوا ہے۔ چنانچہ پرستش کے آداب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے سے مقرر کر دیے گئے۔ اس کو عربی زبان میں صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ صلاۃ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق رہی ہے۔ چنانچہ قرآن اس کی پوری تاریخ سناتا ہے۔ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یہ نماز کی روح ہے، یعنی پرستش اپنی بندگی کے اعتراف کے ساتھ اس کے لیے خشوع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اپنے پروردگار کے آگے، اپنے رب کے آگے، یعنی اپنے پروردگار کے آگے نیاز مندی، تذلل اور عاجزی و فروتنی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یہ عاجزی، یہ فروتنی، یہ تذلل، یہ نیاز مندی، ظاہر ہے کہ یہ انسان کے اپنے پروردگار کی معرفت کے بعد اس کے لیے جذبات ہیں۔ ان جذبات کو جو صورت اختیار کرنی ہے وہ نماز ہے۔ نیاز مندی، تذلل اور عاجزی و فروتنی کا اظہار کرنے والے، یہی نماز کی اصل روح ہے۔ یعنی نماز کی روح کیا ہے؟ بندے کا اعتراف عجز، وہ یہ سمجھ لے کہ میں بندہ ہوں۔ یہی بندہ سمجھنا ہے جس کے لیے عربی زبان میں عبادت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور پیغمبروں کی پوری دعوت کی حقیقت یہی ہے کہ بندے کو اس کا بندہ ہونا بتایا جائے۔ یہی نماز کی اصل روح ہے، جو اگر نماز میں موجود ہو
یعنی یہ روح ہونی چاہیے. نماز محض ایک رسم نہ بن جائے، بلکہ انسان جب نماز کے لیے اٹھے تو اس احساس اور اس اعتراف کے ساتھ اٹھے کہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے. یہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں پیدا کرے گا. پروردگار کی عظمت، اس کی بلندی، اس کا جمال، اس کا جلال، اس کی بارگاہ کی عظمت، ملائے اعلیٰ کی عظمت، اور اس کے مقابل میں بندے کا عجز، بندے کی فروتنی. تو دونوں چیزیں جب باہم آمیز ہوتی ہیں تو جو کیفیت اس کا لازمی نتیجہ بنتی ہے وہ خشوع ہے. تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. یہی نماز کی اصل روح ہے، جو اگر نماز میں موجود ہو تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کی کمر اور اس کا سر ہی نہیں، اس کا دل بھی اپنے پروردگار کے آگے سرفگندہ ہو گیا ہے. تو کمر تو ظاہر ہے وہ جھکتی ہے، سر بھی جھکتا ہے، انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے. لیکن اگر خشوع ہے، یعنی اس احساس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کہ بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں آیا ہے، تو پھر صرف کمر اور سر ہی نہیں، پھر دل بھی سرفگندہ ہو جائے گا، دل بھی جھک جائے گا. تو یہ دل کا جھک جانا ہے جس کو خشوع سے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا کہ ایمان والے اپنی مراد کو پہنچ گئے. ایمان والوں کے ہاں اس ایمان کا عمل میں ظہور ہوا ہے تو سب سے پہلے نماز آئی ہے، اور نماز میں وہ عجز آیا ہے جو بندے کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں. یعنی انسان اگر بندگی کے صحیح احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوا ہے تو اس کے عمل میں نماز ظاہر ہوگی، اور جس چیز سے اعراض ظاہر ہوگا، اجتناب ظاہر ہوگا، وہ کیا ہے؟ لغویات. تو لغویات کیا ہے یا لغو کیا ہے جس کو یہاں قرآن نے بیان کیا، اس کو اب سمجھ لیجئے. میں نے حاشیہ لکھا، اصل میں لفظ اللغو استعمال ہوا ہے. یہ ہر اس بات اور کام کے لیے آتا ہے جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو. بندہ مومن میں اور اس دنیا میں اپنی باغ شیاطین کے ہاتھوں میں دے دینے والوں میں یہ بنیادی فرق ہے. یعنی بندہ مومن جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے لیے زندگی کوئی بے معنی عمل نہیں رہتی، بلکہ وہ مزرعہ آخرت بنتی ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. چنانچہ وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو، دین کا کوئی کام کر رہا ہو، ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کام اپنے اندر کوئی معنویت رکھتا ہو. وہ معنویت کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے. وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، وہ میرے خاندان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ میرے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے. اس سے کوئی تفریح میسر ہوتی ہے، اس طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، وہ انسان میں اچھے جذبات کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. یعنی کوئی فائدہ، کوئی نفع ہونا چاہیے جو انسان کو اس کے عمل سے پہنچے. تو اگر وہ کسی پہلو سے بھی نافع نہیں ہے تو پھر وہ عمل ہے جس کو روایتوں میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس عمل سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لا ینفع، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو فضول اور لا یعنی اور لا حاصل چیزیں پھر بندہ مومن کی دلچسپی کا موضوع نہیں رہتی. تو سب سے پہلے اس کو واضح کیا ہے. یہ ہر اس بات اور کام کے لیے آتا ہے جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو. یعنی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا کوئی حاصل ہے، نہ اس کی کوئی معنویت ہے. اسی بات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح بیان کیا کہ حسن و اسلام المرء
ترک و مالا یعنی آدمی کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ یہ کہ وہ لایانی چیزوں کو ترک کر دے. لایانی چیزیں یعنی نہ ان سے کوئی تفریح حاصل ہوتی، نہ کوئی طبیعت میں نشاط آتا، نہ کوئی بالیدگی پیدا ہوتی، نہ کوئی لطافت حاصل ہوتی، نہ طبیعت میں کوئی حسن فزوں ہوتا، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا. تو یہ سب چیزیں پھر کیا ہیں؟ لا حاصل، لا یعنی اور بے فائدہ. تو یہ فرمایا کہ جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بڑی برائیاں تو ایک طرف، وہ ان چیزوں سے بھی احتراز کرتے ہیں جو اپنا کوئی مقصد نہ رکھتی. یعنی برائی تو پھر برائی ہے، وہ اس پیمانے پر بھی اپنے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کوئی بے مقصد کام نہ کروں. وہ کسی نہ کسی پہلو سے یعنی میرے جسم کے لیے، میری روح کے لیے، میرے نفس کے لیے، میرے باطن کے لیے، میرے ظاہر کے لیے، میرے متعلقین کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. جو کام بھی میں کروں جو اپنا کوئی مقصد نہ رکھتی ہو اور جن سے انسان کی زندگی کے لیے کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو، یعنی لا حاصل کام ہے. اس میں ضمناً ان لغویات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے جو اس زمانے میں قرآن کے منکرین سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صادر ہوتی تھی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو سنجیدہ نہ ہونے دیا جائے، ان کو ایسی چیزوں میں الجھا دیا جائے کہ یہ ہماری چھوٹی سی بستی میں جو پیغمبر نے دعوت اٹھا دی ہے یہ بے معنی ہو کر رہ جائے. تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نے ایمان والوں کے اعمال بیان کیے، ان کے خصائص بیان کیے، تو اس کو نمایاں کر دیا. اس میں ضمناً ان لغویات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے جو اس زمانے میں قرآن کے منکرین سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صادر ہوتی تھیں. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ایمان والے جب کوئی فضول بات سنتے ہیں تو اعراض کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی اگر مخاطب فضولیات پر اتر آئے، وہ کوئی معقول رویہ اختیار نہ کر رہا ہو یا اس سے لغویات صادر ہونے لگ جائے، یہ دشنام ترازی ہے، یہ گریز و فرار کے راستے ہیں، یہ مخاطب کا استخفاف ہے، یہ برائی کی چیزیں بھی ہیں لیکن ان کی ابتدا کچھ لغو قسم کے رد عمل سے ہوتی ہے. تو جب یہ ہونے لگ جائے تو قرآن نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم اس سے اعراض کر جائیں. یعنی اس طرح کے موقعوں پر وہ جو ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ ہم حریف بزلہ ہیں، حریف دشنام نہیں ہیں. یہ وہ میدان نہیں جس میں کسی کو اترنا چاہیے، بس اس میں اعراض اور گریز کر جانا چاہیے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کہہ کے اٹھ جانا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر مناظرے مجادلے کیے جائیں. اگر آدمی بنیادی اخلاقیات سے محروم ہے، اگر وہ پستی پر اتر آیا ہے تو اس سے بات نہیں ہو سکتی. اسی طرح فرمایا ہے کہ جب ان کا گزر یعنی ایمان والوں کا گزر کسی بیہودہ چیز پر ہوتا ہے تو وقار سے گزر جاتے ہیں. یعنی یہی بات ہے جس کو پھر مختلف جگہوں پر قرآن نے دوسرے اسالیب میں بیان کیا ہے. یہ بھی بیان کیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی ان کا ذکر گزر جب کسی بیہودہ چیز پر ہوتا ہے تو وقار سے گزر جاتے ہیں. یعنی وہاں بیٹھ کے بھی کوئی مورچہ نہیں لگا لیتے، بس گریز کیا اور نکل گئے. گویا نہ لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ ان لوگوں سے الجھتے ہیں جو ان میں مبتلا ہوں، کیونکہ اگر آپ ان لوگوں سے الجھیں گے تو اس الجھنے میں بھی لغویات ہی صادر ہوں گی. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے تعلیم دی کہ وہ اعراض کر جاتے ہیں جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں. یہ دوسری بات بیان کی. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی نماز اگر اختیار کر لی ہے تو گویا اللہ کی طرف رخ ہو گیا، اللہ کا حق ادا ہوا، بندگی کا اعتراف
جس نتیجے تک پہنچنا چاہیے وہ نتیجہ نکل آیا، پھر بندے نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو اس نے اپنے آپ کو لغویات سے دور کر لیا، یعنی میں زندگی گزاروں گا، بھرپور زندگی گزاروں گا، اس میں انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کروں گا، لیکن میں لغویات میں نہیں الجھوں گا۔ تو یہ گویا زندگی کا رخ متعین ہو گیا، یہ رویہ ہے جو انسان نے اختیار کر لیا، اور یہ بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس نے طے کر لیا کہ میں لغویات کا نہ ارتکاب کروں گا اور نہ لغویات کا ارتکاب کرنے والے سے الجھ کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو رویے کی اس اصلاح کے بعد اب ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں سب سے بڑھ کر کس چیز میں غلطان ہوتا ہے؟ معاش کی جدوجہد۔ اب کچھ کمانا ہے، کھانا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑھ کر جس سرگرمی کا ظہور ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ اگر اس کو کہیں گھر میں بیٹھے ہی کوئی دولت کا پہاڑ نہیں مل گیا تو اس دنیا میں اس کو یہ جد و جہد کرنی ہوتی ہے، یہ اپنے لیے کرنی ہوتی ہے، اپنے خاندان کے لیے کرنی ہوتی ہے، اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں یہ سب خیر ہے، یہ اللہ کے فضل کی تلاش ہے، اس کو کسی درجے میں بھی کوئی مذمت کی چیز نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ لوگ رزق کمانے کے لیے نکلیں، اور رزق کمانے کو خیر کی طلب سے تعبیر کر کے لوگوں کو گویا اس طرف رخ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ تو جب لوگ اس طریقے سے نکلیں گے تو کچھ کمائیں گے، جب کمائیں گے تو ان کو پہلی جو توجہ ان کا ایمان دلاتا ہے نماز کے بعد وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کما رہے ہیں ظاہر ہے اپنے لیے کماتا ہے انسان، اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اس سے وہ آسائشیں بھی حاصل کرتا ہے، راحتیں بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ہمیشہ ملحوظ رکھے کہ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا ایک حق مقرر کر دیا ہے، اس کو کھولا ہے قرآن مجید میں، وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ حق حقم معلوم ہے، یعنی ایک متعین حق ہے جو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تمہارے مال میں رکھ دیا گیا ہے جو سائل ہیں، محروم ہے۔ قرآن مجید نے اس کو یہاں تک محدود نہیں رکھا، سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ یہ در حقیقت پورے معاشرے کا حق ہے، اور معاشرے کا یہ حق ہر حال میں ادا ہونا چاہیے۔ اس میں چونکہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اپنی ضرورت کے تحت نظم بنانے پہ مجبور ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جیسے ہی شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کو کچھ ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ انسانی تمدن میں جو ضرورتیں انسان کو وجود پذیر ہونے، اپنی پرورش کرنے یا پرورش پانے، اپنے لڑکپن اور جوانی کے زمانے کو گزارنے، زندگی میں مصروف ہونے، اور پھر اس کے بعد موت تک جو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر انسان نے 3 بڑے ادارے بنائے ہیں، ایک خاندان کا ادارہ، ایک غلامی کا ادارہ، اور ایک ریاست کا ادارہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ریاست کا ادارہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا یا نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ ریاست کا نظم جن لوگوں کے بھی سپرد کیا جائے گا وہ تو باقی کام چھوڑ کر وہ ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ تو ریاست کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے گویا معاشرے کا ایک حق ہر شخص کے مال میں مقرر کر دیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ کے حکم پر بندوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ اس میں 2 درجے ہوں گے، اگر کسی جگہ ریاست کا باقاعدہ نظم موجود ہے اور وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر نظم موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، تو پھر اپنے طور پر سائل و محروم تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی ہر حال میں یہ ادا ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے
زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے خدا کے حکم پر اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ معاشرہ اور پھر اس کا نظم۔ نماز کی طرح اس کا حکم بھی انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ جیسے نماز آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، زکوٰۃ بھی۔ چنانچہ قرآن کے مخاطبین جانتے تھے کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی کہ اس کی شرح و نصاب بتا کر اس کا ذکر کیا جاتا۔ ان سب چیزوں سے وہ اسی طرح واقف تھے جس طرح نماز کے اعمال و اذکار سے واقف تھے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اس کی حیثیت نماز کے مثنیٰ کی ہے، دونوں بالکل جڑواں ہیں۔ نماز بندے کو خدا سے متعلق کرتی ہے اور یہ بندے کو اس کے بندوں سے جوڑتی ہے۔ مراد کو پہنچنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ صفات ابھی مزید زیر بحث ہے، کون لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔